السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے مفتی صاحب کی ایک نصیحت اور ایک بدعا عرض کرنے لگا ہوں کہ مفتی صاحب نے ایک نصیحت جو فرمائی تھی اس پر عمل پیرا کون ہے، اور ایک بدعا جو فرمائی تھی وہ گم پیر کر لگی کس کو ہے۔ یہ بدعا اور نصیحت اگر میں آج سے نوٹ کر لوں، تقریباً یہ 50 سال پہلے مفتی صاحب نے ایک نصیحت فرمائی تھی، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، کیونکہ اب عید کے بعد ہماری تحریک شروع ہونے والی ہے، اور اس تحریک میں اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہوگا، اور یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ مولانا بجلی گر صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ مولانا صاحب، اگر تم نے ریاست میں ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ کے حالات کی وجہ سے پرائی ماں کے بیٹے کو پولیس کے ڈنڈے لگے، وہ پولیس کے ڈنڈوں سے زخمی ہو جائے، اس پر تشدد ہو جائے، وہ جیل میں چلا جائے، ان پر شیلنگ ہو جائے، تو لعنت ہو تیری سیاست پر اور لعنت ہو تیری ملا ازم پر، یہ بدعا دی تھی۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی فرمائی تھی کہ مولانا صاحب، مذہب کے سایہ کے نیچے آپ نے ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ مذہب کی خدمت بھی ہو جائے اور پرائے ماں کے بیٹے کو پولیس کے ڈنڈے بھی نہ لگے۔ اس نصیحت کا جمعیت کے اپنے لوگوں کو بھی 90% لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم نصیحت ہے، اور اب عید کے بعد ہماری تحریک بھی چلنے لگی ہے، تو اس میں ہمیں بڑا فائدہ دے گا یہ۔ لیکن جب آج کے دور میں اس نصیحت کا اور اس بدعا کا میں موازنہ کرتا ہوں آج کی سیاست کے ساتھ، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مفتی صاحب نے یہ نصیحت صرف مولانا بجلی گر صاحب کو نہیں کی تھی، بلکہ اپنے فرزند قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی یہی نصیحت فرمائی تھی، اسی کی تلقین کی تھی کہ بیٹا، آپ نے ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ جس سے نہ آپ کو تکلیف ہو اور نہ آپ کی وجہ سے عوام الناس کو تکلیف ہو۔ اگر زندہ مثال ہم عمران خان کی 3.5 سالہ دور حکومت کی مثال لے لیں، تو مولانا صاحب نے شب و روز احتجاج کیا، ملین مارچز کیے، بڑے بڑے جلسے جلوس کیے، 2 لانگ مارچز کیے، مگر الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو پولیس کا ڈنڈا تو دور کی بات، پولیس کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر کا کردار بھی ایسا تھا کہ 3.5 سالوں میں مسلسل روڈوں پر رہنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا، کیونکہ ان کی تربیت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نصیحت کے مطابق بھی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہمیں تو یقیناً نہیں پتہ، مگر ہمارے بڑے ہماری تربیت ہی ایسا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ ہمیں تکلیف ہے اور نہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف عمران خان کی سیاست کو لے لے اور مفتی صاحب کی اس بدعا کو سامنے رکھ کر اس پر اپنا تجزیہ کرے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کی وہ 50 سال پہلے کی بدعا گم پیر کر اس بدبخت اور گڑی چور کو لگی ہے، کیونکہ اس کی سیاسی کیریئر کو ذرا دیکھے۔ سول نافرمانی سے شروع ہوئی تھی، سول نافرمانی، پھر وزیر اعظم ہاؤس کا گھراؤ، پھر پارلیمنٹ پر چڑھائی، پھر سانحہ 9 مئی ان سے سرزد ہوا، یعنی پاکستان کے کونے کونے کو آگ لگائی۔ اس عمران خان نے ہمیشہ کے لیے اپنی گندی سیاست کے لیے اپنے ورکرز کو ڈال بنایا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ورکرز کو ایندھن بنایا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے ورکرز کا استعمال کیا، اپنے ورکرز پر تشدد کروایا پولیس سے، ان کے ڈنڈے پڑوائے، ان پر شیلنگ ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوئے ہیں، ان پر FIRs کروا دیے گئے، ان کو جیلوں میں ڈلوا دیا گیا، صرف اپنی سیاست چمکانے کی خاطر۔ ان کے پورے کیریئر تباہ کر دیے، ان کا ایجوکیشن تباہ و برباد ہو گیا، ان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا، اپاہج بنا دیا اپنے کارکنوں کو۔ یہ تھی ٹوٹل عمران خان کی سیاست۔ اور اب سانحہ 9 مئی سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ایک افطار پارٹی پر ان کی پوری سیاست ڈیر ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، جبکہ 2 دن پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر عمران خان نے یہ سب کچھ کرنا تھا کہ آخر میں ایک افطار پارٹی پر ہی اس نے راضی ہو جانا تھا اور اس نے کمپرومائز کر دینا تھا، تو پھر اپنے ورکرز کو اتنے ذلیل کیوں کروائے؟ لیکن جب میں مفتی صاحب کی بدعا کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس ولی اللہ کی بدعا اس بدبخت انسان کو لگی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ورکرز، معصوم ورکرز، دیکھو ورکرز کسی بھی پارٹی کے ہو، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ دل و جان سے محنت کرتے ہیں، اور PTI والے کون ہیں؟ ہمارے ہی بھائی ہے، مگر اس مفاد پرست، خود غرض انسان نے، مطلب پرست انسان نے
آرمی کے بینڈ چڑھا دیا اپنی مفاد کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر۔ یہ کرسی کا بھوکا انسان ہے۔ بہرحال میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں مفتی صاحب کی یہ نصیحت، اور ہم نے الحمدللہ پہلے بھی اس نصیحت پر عمل کیا ہے، نہ کسی کو تکلیف دی ہے اور نہ پھر اس کے بدلے میں ہمیں لوگوں نے تکلیف دی ہے، کیونکہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے تو دوسرا بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ عید کے بعد جو ہماری تحریک کے آغاز ہوگی تو انشاءاللہ یہ پرامن ہوگی، تشدد سے خالی ہوگی، ہم ایک پتہ بھی نہیں توڑیں گے، اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے ملین مارچز کی صورت میں، جلد سے جلوسوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں، لانگ مارچز کی صورت میں۔ امید ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، اور جو احباب اس نصیحت کے ساتھ متفق ہیں، جو احباب اس پر عمل کریں گے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ یقیناً آپ نے اس سے پہلے مفتی صاحب کی اس نصیحت کے حوالے سے کوئی بھی لفظ نہیں سنا ہوگا کسی کی منہ سے بھی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، والسلام۔